أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. قابل قدر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تفسیری سلسلے میں سورہ حامیم السجدہ کی تفسیر جاری ہے اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 40 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ إن یہ حرف تاکید اور تحقیق، بے شک بلا شبہ، الذین وہ لوگ، یلحدون
جو الحاد کا شکار ہیں اور کجی اور ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں، لا یخفون علینا وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، مخفی نہیں ہیں، بے شک وہ لوگ جو کج روی اختیار کرتے ہیں اور ٹیڑھے چلتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں، لا یخفون علینا وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، ایک ایک کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحاد یعنی کجی اور ٹیڑھ پن کا راستہ اختیار کرنا، یہ ایک انتہائی قابل تفنید ایک منظر ہے اور موقف ہے۔ رب تعالیٰ کی جو بھی آیات ہیں، بینات، نصوص قرآن و حدیث کے جو وحی الہی ہیں، ان سب کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے۔ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور قبول کر لی، اطاعت کر لی۔ اور آیات کا فہم بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہو، اس منشا سے انحراف اختیار نہ کیا جائے، وہ الحاد کی شکل ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو مراد ہے اس سے نہ ہٹا جائے، یہ الحاد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں اپنی عقل سے ایسی باتیں کرے جو دین کے مقاصد کے خلاف ہیں، سلف صالحین کی تفسیر کے خلاف ہیں، کیونکہ اصل چیز تو فہم ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بے شک اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ اور دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور یہ فہم دین متوارث چلا آ رہا ہے۔ قرآن کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اس تفصیل اور تفسیر کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو عطا کی۔ کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں، پھر ان کی تفصیل بھی کی گئی۔ تفصیل کس کی طرف سے کی گئی؟ من لدن حکیم خبیر، اللہ کی طرف سے جو حکیم و خبیر ہے۔ وہ کتاب کا فہم ہے، کتاب اللہ کا فہم جو آپ نے صحابہ کو دیا اور صحابہ سے تابعین تک پہنچا، تابعین سے اتباع تابعین تک پہنچا، تو یہ فہم متوارث ہے جو چلا آ رہا ہے اور آج ہم تک پہنچا انہی اقوال اور نصوص کی روشنی میں۔ یہ عافیت کا راستہ، سلامتی والا راستہ اور انتہائی پسندیدہ راستہ جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن آج الحاد کا دور، اس وقت بھی لوگ اس میں الحاد کا شکار تھے اور اللہ کی آیات میں کج روی اور ٹیڑھ پن اختیار کیے ہوئے تھے، جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔
یہ ایک دینی ماحول ہے، شرعی ماحول، جو اللہ کے پیارے پیغمبر سے چلا آ رہا ہے، آپ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ یہ فہم آپ نے کتاب اللہ کا اور آیات قرآنی کا اللہ تعالیٰ سے لیا۔ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کے تعلق سے ہماری 3 ذمہ داری ہیں۔ ایک، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، دوسرا آپ کی زبان سے اس کو پڑھانا، اور تیسرا اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہر پیچیدگی ختم ہو گئی، اور نبی علیہ السلام اسی قرآن اور اس کے بیان کو آپ نے جو امت کو دیا، تو یہ بات ساتھ فرما کے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں۔ لا یزیغ عنہ الا ہالک، اس راستے میں ہر چیز بیان ہے، موجود ہے، وضاحت موجود ہے۔ اس کے بعد اس کو چھوڑ کر انحراف اور کجی اور الحاد کا راستہ وہی بندہ اختیار کرے گا جس کے مقدر میں ہلاکت اور بربادی ہو اور تباہی ہو۔ ہر چیز موجود اور بیان۔ چنانچہ جو بندہ بھی الحاد کا راستہ اختیار کرے گا اور اللہ کی آیات کے بارے میں کج روی اور ٹیڑھ پن کو اختیار کرے گا، 4 وعیدیں اس کے لیے۔ لا یخفون علینا، پہلی بات ہے کہ ہم پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، سب کو جانتے، ہم نے ایک ایک کو گن رکھا ہے، پکڑیں گے ان کو، ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، ان میں سے کوئی شخص ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ پہلی دھمکی اور وعید ہے ان کے لیے۔ اور آگے کیا فرمایا دوسری دھمکی؟ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ۔ یہ استفہام انکاری، کیا جو بندہ ڈال دیا جائے آگ میں، کیا افمن، کیا جو یلقا ڈال دیا جائے فی النار آگ میں، خیر وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے گا امن کے ساتھ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ مانا یہ لوگ آگ میں جھونک دیے جائیں گے جو ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ افمن یلقی فی النار، کیا پس جو بندہ ڈال دیا جائے فی النار آگ میں، خیر بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ شخص جو آئے گا آمنا امن کے ساتھ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ استفہام انکاری، مانا جو آگ میں ڈال دیا گیا وہ اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا جو امن کے ساتھ آئے۔ تو ان بندوں کا انجام کیا ہے؟ آگ میں ڈالا جانا، جو ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، تیسری دھمکی، تم جو چاہو کرو، تمہیں ہم نے کھلی چھوٹ دے دی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم نے شرم و حیا کا لبادہ اتار دیا ہے تو پھر جو چاہو کرو۔ تمہارے ایک ایک عمل کی ہم گنتی کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن تمہیں پکڑا جائے گا، جو چاہو کرو۔ اور انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ اللہ رب العزت جو تم کرتے ہو، عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی ایک وعید اور دھمکی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے۔ تم اس ہر بندے کو گن چکا ہے، تمہارے اعمال بھی گن چکا ہے، اور اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ کل جب قیامت قائم ہوگی، پکڑ ہوگی، ایک ایک چیز کے بارے میں بات پرس ہوگی، سوال ہوں گے۔
بڑی خطرناک اور شدید وعید ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت کی آیات کے بارے میں الحاد کا شکار اور کجی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کا شکار، وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں الحاد کا شکار اور کجی کا راستہ اختیار کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ثابت ہیں، اس کی صفات ثابت ہیں کتاب و سنت سے، اور اس کے افعال بھی جس طرح وارد ہے ان کو قبول کر لینا چاہیے، اور چونکہ اللہ نے کیفیت بیان نہیں کی تو کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اب استوا یا مستوی عربی لفظ ہے، اہل عرب اس لفظ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ چڑھ جانا، بلند ہو جانا۔ رحمان عرش پہ چڑھ گیا، عرش پہ بلند ہو گیا، علا وارتفع معنی اس کا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام، تمام صفات اور تمام افعال درجہ کمال پر ہیں، کوئی ان میں نقص نہیں۔ کتنا صاف ستھرا عقیدہ ہے۔ اب الحاد کا راستہ کیا ہے؟ استوا کا ایسا معنی کرنا جس کو عرب جانتے ہی نہیں، غالب آ جانا۔ استوا بمعنی غلبہ عرب جانتے ہی نہیں، اب قرآن کو مانتے تو ہو مگر یہاں سے الحاد کا راستہ اختیار، کجی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایسی تفسیر جس تفصیل سے عرب واقف ہی نہیں، اور تفسیر میں بالکل لغو اور بے معنی کہ رحمان عرش پہ غالب آ گیا۔ اس میں کئی باطل نظریات سامنے آ رہے ہیں، کئی محظور سامنے آ رہے ہیں۔ رحمان عرش پہ غالب آ گیا مانا پہلے غالب نہیں تھا، رحمان عرش پہ غالب آ گیا۔ یہ جملہ تب کہا جاتا ہے جب کئی غالب آنے والے جمع ہوں، مقابلہ ہو، ادھر سے بھی کوشش ادھر سے بھی کوشش، مقابلہ ہوا یا جنگ ہوئی اور بالآخر فلاں غالب آ گیا۔ تو رحمان کے مقابل کوئی تھا عرش پہ غلبہ پانے کے لیے؟ پھر اگر رحمان عرش پہ غالب آ گیا تو کیا رحمان غیر عرش پر غالب نہیں ہے؟ ہر چیز پہ غالب ہے۔ کوئی چیز ایسی ہے جو اللہ کے غلبہ سے باہر ہو؟ پھر عرش کی تخصیص کا معنی کیا ہے؟ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے درست فرمایا کہ یہود کا نون اور ان کا لام برابر ہے، اضافہ۔ اللہ نے استوا کہا، انہوں نے استوا کو استولا کر دیا۔ یہود سے کہا تھا قولوا حطہ، انہوں نے حنطہ کہنا شروع کر دیا نون کے اضافے کے ساتھ۔ ان کا نون ان کا لام الحاد کا راستہ، الحاد کی شکل ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کا شکار، یہ کجی کا راستہ
حق سے مائل ہو کر کسی اور راہ پہ چل پڑنا خطرناک راستہ. کتنی وعیدیں ہم پر یہ مخفی نہیں، ایک ایک کو ہم نے گن رکھا اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو قیامت کے دن امن سے آئیں. قیامت کا امن عظیم شان نعمت. ورنہ قیامت کے منظر کو جب فرشتے دیکھیں گے وہ تک کیا اٹھیں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادت، کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے. حاملہ عورتیں اپنے حمل ودا کر دیں گی، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ اپنی ماں کو چھوڑیں گے نہیں، ان پر بھی خوف طاری ہوگا. نفسی نفسی لوگ پکار رہے ہیں. لیکن جو بندہ امن کے ساتھ آئے اس کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. اور امن کی صورت کیا ہے؟ اللہ کی آیات میں الحاد نہ کرنا. اب دو جماعتیں بن چکی، ایک الحاد کا راستہ اپنانے والے، دوسرا استقامت کا سلف صالحین کا راستہ جو اللہ کے نبی نے دیا، صحابہ کو صحابہ نے دیا، تابعین کو، پھر آگے اتباع تابعین، اور چلتے چلتے یہ فہم متوارث اور فقہ متوارث ہم تک پہنچ گئی. عافیت کا راستہ ان کے لیے امن ہے. اور جو الحاد میں چل رہے ہیں ان کے لیے امن نہیں، وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اللہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے اور اللہ ان کو خوب دیکھنے والا ہے. یہ چار وعیدیں ایک ہی مقام پر جمع ہو گئی. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کے ساتھ جب بھی ان کے پاس آیا. ذکر کا معنی نصیحت، اور یہ نصیحت جو ہے یہ دو صورتوں میں قرآن اور حدیث. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر اتارا، الذکر ہم نے اتارا، ایک شے نہیں دو چیزیں. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتاری ہیں، کتاب اور حکمت، قرآن اور حدیث. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بذکر، کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ، لما جاءہم، جب بھی وہ ان کے پاس آیا، وہ ذکر وہ نصیحت جب بھی ان کے پاس پہنچا انہوں نے کفر کر دیا. ان اناد کی انتہا ہے، بہانے تو بعد میں ملے. نبی کی نبوت کیوں نہیں مانتے؟ جناب یہ نبی تو کہتا ہے کہ مردے قبر سے زندہ ہوں گے، قیامت قائم ہوگی. یہ بات تو بعد میں آئی، آپ تو پہلے انکار کر چکے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت توحید آپ کو دی گئی، اور کیا کیا آپ کا رد عمل تھا، کتنا خطرناک. بہانہ آپ کو بعد میں ملا. جیسے آج کل لیڈروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جو بھی حکومت مخالف ہوں، اور اب وہ بہانے تلاش کر رہی ہیں، گرفتار کیوں کیا، اسباب ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کے عیوب ڈھونڈ رہے ہیں، کیا انہوں نے جرائم کیے وہ تلاش کر رہے ہیں. جرائم تلاش کر کے گرفتار کرو، گرفتار کر کے جرائم تلاش کرنا یہ اہل مکہ کا شیوا. انکار کر دیا. انکار کی وجہ اس وقت موجود نہیں تھی، اس بعد میں آئی کہ ہم نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ یہ کہتا ہے قیامت قائم ہوگی اور مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے، تو قیامت کا قائم ہونا، مردوں کا زندہ کیا جانا، یہ باتیں بعد میں کی گئیں. پہلے دعوت توحید، قولوا لا الہ الا اللہ، تم نے اس کو رد کیا کس اساس پر؟ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری ذکر کے ساتھ، لما جاءہم، جب بھی ان کے پاس آیا. یہ انا کی خبر آگے مذکور نہیں ہے، اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی. ایک تو یہ جو پچھلی آیت میں ہے نا، لا یخفون علینا،
جو الحاد کا شکار ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں، اور جو لوگ ہمارے ذکر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی ہم سے مخفی نہیں ہیں. کیونکہ پیچھے یہ خبر مذکور ہے، اسی پر اکتفا کیا گیا. وہی خبر اس جملے کی بھی ہے. تب جملے دو ہیں، جو الحاد کا شکار ہے اور جو ذکر کا انکار کرتے ہیں یہ ہم سے مخفی نہیں ہے. ایک ایک کو ہم نے گن رکھا ہے. اور یا پھر یہ کہ جو اس کا وبال ہے، جو اس کی سزا ہے، اسے مخفی رکھی گئی، کیونکہ سزا جب مخفی ہو، اس کا ذکر نہ ہو تو زیادہ وہ خوفناک ہوتی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ کتاب عزیز ہے. بے شک یہ کتاب عزیز، انتہائی عزت والی، غلبے والی کتاب ہے. ایسی کتاب جو ساری کتابوں پر غالب ہے، ایسی غالب ہے کہ کفار قریش باوجود اس کی فصاحت کے، بلاغت کے، عربی ان کی زبان، لیکن ایک چیلنج قبول نہ کر سکے. اس جیسی کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، ایک ہی صورت لے آؤ، اس ایک چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے. ہر چیز پر غالب ہے. تبھی آگے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس تک آ ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. نہ آگے سے نہ پیچھے سے. آگے سے مانا سامنے سے، کھلم کھلا، جہارن و اعلانن. باطل حملہ کر کے کتاب اللہ پر غالب آ جائے ممکن نہیں. ولا من خلفہ، اور بعض لوگ خفیہ حملہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. پیچھے سے آنے کو مانا چھپ کر وار کرنا. کو کھلم کھلا وار کرے، چھپ کر وار کرے، اس کتاب تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس پہ غلبہ پا ہی نہیں سکتا. یہ کتاب ہر کتاب پر غالب ہے. جو کتب سماویہ پیچھے گزری ان پر بھی غالب ہے، جو اس دور میں موجود تھی ان پر بھی غالب ہے، اور جو قیامت تک کتابیں آئیں گی سب پر یہ کتاب عزیز غالب ہے. انتہائی باعزت کتاب. جب اللہ تعالیٰ کی وحی اترتی تھی تو جبریل امین ملائکہ کے جلووں میں آتے تھے. جب نبی علیہ السلام تک پہنچتے چاروں طرف ملائکہ کی جماعت ہوتی، تاکہ کوئی شیطان کوئی وار نہ کر سکے، اللہ کی وحی میں کوئی شے داخل نہ کر سکے. تو ملائکہ کا حصار ہوتا، ان کا نور پھیلا ہوتا ہے. تبھی تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف یأتیک الوحی، وحی کیسے آتی ہے آپ پر؟ یأتینی فی مثل فلق الصبح، رات کو چاہے وہی آئے لیکن چاروں طرف صبح کا اجالا محسوس ہوتا ہے. یہ ملائکہ، ان کا پہرا، ان کا حصار، کہ کوئی شیطان اس پر حملہ نہ کر سکے، اس کتاب تک پہنچ نہ سکے اپنا باطل اور الحاد اس میں شامل کرنے کے لیے. یہ کتاب اللہ کی فضیلت. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل آ ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ تنزیل ہے اس ذات کی طرف سے جو حکیم اور حمید ہے. حکیم حکمت والی، اور حمید کا معنی خوبیوں والی، ہر قسم کی حمد اور ہمیشہ ثنا کی مستحق. اور تنزیل یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، یعنی اس میں آہستہ آہستہ نزول کی نشاندہی. ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل. انزال کا معنی پوری کتاب اتار دینا، یہ نزول اول ہے جو لوح محفوظ آسمان تک پہنچائی گئی. اور تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ، کبھی 10 آیتیں، کبھی 1 سورت، کبھی 5 آیتیں، آہستہ آہستہ اتارا جانا. تو یہ تنزیل ہے اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی، حکمت کے ساتھ اس وحی کو اتارا. کبھی 5 آیتیں، کبھی 2 آیتیں، بقدر ضرورت، اور تاکہ عمل اور فہم کا موقع دیا جائے. صحابہ اس جو وحی اترتی اس سنتے، سمجھتے، اس پر عمل کرتے. پھر اگلی وحی کا نزول ہوتا، اس کو سنتے اور سمجھتے، اس پر عمل کرتے.
حتیٰ کہ پوری وحی مکمل ہو گئی. تم القرآن و تم العمل، ادھر قرآن کا نزول پورا ہوا، ادھر ہمارا عمل پورا ہو گیا. تو یہ تنزیل حکیم ذات کی طرف سے جس نے اس کتاب کو آہستہ آہستہ اتارا، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی بقدر ضرورت، اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے دین کی تکمیل ہو گئی. اور وہ ذات حکیم بھی ہے، حمید بھی. حمید کا معنی حمد والی، سزاوار حمد، لائق حمد، خوبیوں والی. خوبیاں ہی خوبیاں، کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، خوبیاں ہی خوبیاں اس ذات کے اندر موجود ہیں. وہ ذات حکیم اور حمید ہے جس کی طرف سے یہ قرآن اترا اور نازل ہوا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے نہیں کہا جاتا یا نہیں کہا جائے گا. یہ مضارع کا صیغہ، اس میں حال اور استقبال دونوں معنی ہیں. آپ سے نہیں کہا جاتا یا نہیں کہا جائے گا الا ما قد قیل، مگر وہی جو کہا گیا للرسل من قبلک، ان رسولوں سے یا ان رسولوں کے بارے میں جو آپ سے پہلے گزرے. جو الزام سابقہ رسولوں پر ان کی قوموں نے عائد کیے وہ آپ پر بھی عائد کیے جائیں گے، آپ کے بارے میں بھی کہے جائیں گے، بلکہ کہے جاتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں، اور ویسے ہی القاب آپ کو دیتے ہیں، جیسے سحر، جادوگری کا، جنون، پاگل پنی کا، یا شاعر، اس طرح کے الزام سابقہ اقوام نے اپنے انبیاء کو دیا. تو آپ سے بھی یہ کہا جائے گا ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ سے یا نہیں کہا جائے گا آپ سے الا ما قد قیل، مگر وہی جو کہا گیا للرسل، ان رسولوں کے لیے من قبلک جو آپ سے پہلے گزرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. آپ سے قبل جو بھی رسول آئے ان کی قوموں نے کیا کہا؟ یا تو یہ ساحر، جادوگر ہے، یا مجنون ہے. یہی بات اللہ کے نبی سے بھی کی گئی. آپ کو بھی جادوگر کہا گیا، مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ. پھر یہ بات کوئی نئی نہیں. آپ صبر کریں. صبر تو اولو العزم انبیاء کا کام ہے، بڑا عظیمت والا یہ مرحلہ ہے. قوموں کی باتیں سننا اور سن کر صبر کرنا. انبیاء سابقین نے بھی صبر کیا، آپ بھی صبر کریں. فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل علیہم، آپ بھی صبر کریں جیسے آپ سے قبل اولو العزم انبیاء نے صبر کیا. اولو العزم انبیاء 5 ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام. جس طرح انبیاء سابقین نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. اور یہ صبر جو ہے یہ انبیاء کے رفعت درجات کا باعث ہے. چنانچہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پوری جو نبوت کی زندگی صبر سے گزاری. مکہ میں 13 سال دعوتی ایوانوں میں صبر، مدینہ میں 10 سال جہادی میدانوں میں صبر، بلکہ خود وحی کا نزول صبر ہی صبر تھا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شدت کی سردی ہوتی، آپ پر وحی اترتی، جبریل وحی دے کر جاتے تو پسینہ یوں آپ کے دونوں سر کے دونوں طرف سے اترتا گرتا جیسے پردالے کا پانی بہہ رہا ہے. اتنا بوجھ 23 سال آپ نے برداشت کیا. ایک بار وحی اتر رہی تھی، ایک صحابی کی ران آپ کی ران کے نیچے تھی. صحابی نے یقین کر لیا کہ ران ابھی ٹوٹی. اتنا وزن اور دباؤ کیوں؟ تاکہ نبی یہاں بھی صبر کرے، اور یہ صبر نبی کے لیے مزید رفعت درجات کا باعث بن جائے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک تیرا رب مغفرت والا ہے اور دردناک عذاب والا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات، ذو عقاب بھی ہے، ذو مغفرت بھی ہے. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے پر وسیع اور حاوی،
رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت غضب سے پہلے ہے، مغفرت کے موقع دوں گا، توبہ کر لو، استغفار کر لو، عمل صالح کر لو، مغفرت کے بے تحاشا موقع دوں گا، بے تحاشا دن بنا رکھے ہیں جن کی عبادت مغفرت کا باعث ہے، بے شمار موسم ایسے ہیں جو مغفرت کا باعث ہیں، پھر تکلیفوں کا آنا، بیماریوں کا آنا مغفرت کا باعث ہے، تو یہ مغفرت کا معاملہ۔ اور اگر کوئی بندہ ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے بھی، مغفرت کے مواقع کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، تو اللہ تعالیٰ پھر ذو عقاب علیم بھی ہے، دردناک عذاب والا بھی ہے، دونوں پہلو ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انا نبی الرحمہ و نبی التوبہ و نبی الملحمہ، میں رحمت کا نبی ہوں، توبہ کا نبی ہوں اور جہاد کا نبی ہوں۔ رحمت کا معنی یہ دین رحمت ہے، قبول کر لو سراسر رحمت ملے گی، اور قبول نہیں کر رہے تو توبہ کا نبی ہوں، توبہ کا امکان موجود ہے، آج کر لو، کل کر لو، رات کر لو، دن کر لو۔ اور اگر ایک انسان نہ رحمت کا فائدہ اٹھا رہا ہے نہ توبہ کر رہا ہے تو پھر میں جہاد کا نبی بھی ہوں، پھر ان تنی گردنوں کو کاٹنا پڑے گا، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اجتماعی عذاب ہوتا تھا قوموں کو وہ اٹھا لیا، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب، قوم لوط، اجتماعی عذاب نے سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ پھر قوم موسیٰ غرق ہو گئی، ڈوب گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو معاندین اور کفار ہیں ان کے عذاب کے لیے جہاد کا پہلو رکھا کہ جہاد کے ذریعے ان کی گردنوں کو کاٹا جائے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مغفرت والا بھی ہے، اس دین میں مغفرت کے بے شمار مواقع موجود ہیں، اور اگر ان کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ذو عقاب علیم ہے، عذاب کی صورت دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، قبر میں بھی، اور کل قیامت کے دن بھی۔ وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اور اگر ہم کر دیتے، بنا دیتے اس قرآن کو عجمی، یہ قرآن تو عربی ہے، تمہاری اپنی زبان میں، اے اہل مکہ، اپنی زبان میں کوئی چیز ملے اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ لوگ خوش نہیں ہو رہے، بہانا چاہیے انکار کا۔ تو قرآن تم عربی ہو، یہ کتاب عربی ہے، رسول عربی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہماری زبان میں رب تعالیٰ نے ہمیں پیغام بھیجا، آسانی سے سنیں اور سمجھیں، مگر بہانے ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب عجمی میں کیوں نہیں، فارسی میں ہوتی، عبرانی میں ہوتی، ترکی میں ہوتی، حبشی لغت میں ہوتی، عربی میں کیوں ہے؟ اگر کسی اور لغت میں ہوتی ہم مان لیتے، کیوں کہ رسول تو عربی ہے، عربی رسول کا کسی اور زبان میں کتاب لانا حق ہے، پھر ہم مان لیتے۔ ان کتاب عربی ہے، تمہاری لغت عربی ہے، بخوشی اس کو مانتے تم۔ عربی میں ایسی کہ تم کو چیلنج کیا گیا، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، یہ چیلنج تک قبول نہیں کر سکے، الٹا اعتراض کر دیا کتاب عجمی میں ہونی چاہیے تھی، فارسی میں ہوتی یا عبرانی ترکی میں ہوتی یا اردو میں ہوتی، پھر ہم مان لیتے کہ رسول تو عربی ہے، کتاب عجمی ہے، مانا کتاب حق ہے۔ فرمایا کہ لو جعلناہ قرآنا عجمیا، اگر ہم قرآن کو عجمی بناتے، کسی اور زبان میں بھیجتے، لقالوا، تو پھر وہ کہتے لولا فصلت آیاتہ اعجمی و عربی، اس کی آیتیں مفصل کیوں نہیں، کھول کھول کے کیوں نہیں بیان ہوئی، اعجمی و عربی، کہ عجمی اور عربی دو کیسے جمع ہو گئے، کہ رسول تو عربی ہے، کتاب عجمی ہے، پھر یہ اعتراض کرتے کہ عربی رسول عجمی کتاب کیسے لے آیا۔ قل کہہ دیجئے، هو للذین آمنوا ہدی و شفاء،
یہ کتاب مقدس للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہدن ہدایت اور شفا ہے. ہدایت ہے مطلقاً قلوب کی ہدایت, عمل کی ہدایت, اور شفا بھی مطلق, بدن کی شفا, روح کی شفا, دل کی شفا, شفاء لما فی الصدور, شفاء للناس, ہر طرح کی شفا ہے. کوئی مریض ہو قرآن آیات سے دم کرو, اللہ اس کو شفا دے گا. سورہ فاتحہ نعمت الرقیہ, سب سے بہترین دم سورہ فاتحہ ہے. یہ ابدان کی شفا ہے. ارواح کی شفا بھی ہے, دلوں کے امراض جو ہے وہ نکال دیتی ہے, کفر چھٹ جاتا ہے, ظلمات چھٹ جاتی ہیں اس کتاب کی برکت سے. نبی علیہ السلام کی دعا ان تجعل القرآن ربیع قلبی نور صدری, تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش پر برسات بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے, ایسا نور جو تاریکیاں چھٹ جائیں, اندھیرے چھٹ جائیں, اور یہ سینہ نور سے بھر جائے اس کتاب کی برکت سے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی, اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے, ثقل, بھاری پن ہے, بہرے ہیں, سنتے ہیں حق نہیں سنتے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہیں سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا, کان ہیں سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ لوگ چوپاؤں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر, چوپائے ان سے افضل ہے. رب تعالیٰ کی توحید کو جانتے اور مانتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہر شے ذکر کر رہی ہے. یہ انسان ذکر نہیں کر رہا, نصیحت قبول نہیں کرتا, تو ان کے کانوں میں بوجھ ہے. بلکہ وہ خود کہتے تھے, سورت کے آغاز میں گزرا, ہمارے کانوں میں بھاری پن, بوجھ اور ثقل ہے, بہرے ہیں, ہم نہیں سنیں گے. وہو علیہم اعمی, اور وہ ان پر اندھے ہونے کا باعث. وہو علیہم اعمی, اور وہ کتاب عزیز جو ہے ان کے اندھا ہونے کا باعث. آنکھیں ہیں مگر کتاب عزیز کو نہیں پڑھتے, نہیں دیکھتے. تو کانوں میں بہرا پن, آنکھوں میں اندھا پن, نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے اور دیکھتے ہیں, نہ اللہ کے آیات قدرت کو دیکھتے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید, یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے. پھر قریب کوئی آپ کو پکارے, کوئی بات کرے, آپ سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی. دور اگر بہت دور کو بندہ آپ کو پکار رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, آواز کی بنبناہٹ آ رہی ہے مگر آپ سمجھ نہیں پا رہے کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ لوگ, یہ ان کا حال ہے. وہ ان کو پکارا جا رہا ہے, بلایا جا رہا ہے, دور سے آواز آ رہی ہے مگر سنتے سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کا انجام یہ بھگتیں گے قیامت کے دن. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, اور البتہ تحقیق, یہ دو حرف تاکید جمع ہو گئے, لام اور قد, اس میں قسم کا وزن آ گیا. آتینا, دی ہم نے موسیٰ کو کتاب, فاختلف فیہ, اس میں بھی اختلاف کیا گیا. دو گروہ بن گئے, کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے. تو موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں بھی اختلاف کیا گیا, کچھ لوگوں نے مانا کچھ نہیں مانا. اسی اختلاف کا سامنا آپ کو بھی ہے, کچھ لوگ مانتے کچھ نہیں مانتے. ان کی اذیتوں پر موسیٰ نے بھی صبر کیا, آپ بھی صبر کریں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اور اگر نہ ہوتا کلمہ سابقت من ربک, تیرے رب کی طرف سے پہلے سبقت نہ لے جا چکا ہوتا اللہ کا فیصلہ. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ, اور اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تیرے رب کی طرف سے جو پہلے ہو چکا, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا, ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا. مگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کر چکا
کہ ان کو دنیا میں اجتماعی عذاب نہیں دوں گا، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ یہ اللہ کا پہلے کا فیصلہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ ہم نے بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اجتماعی عذاب کی شکلیں ختم ہو گئی تھی۔ پہلے اقوام کو تباہ کیا گیا، جیسے قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم لوط، قوم شعیب اور بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی امت، ان کو ہلاک کیا گیا، یک لخت ان کو تباہ کیا گیا۔ اب اجتماعی بربادی کا اللہ نے معاملہ اٹھا لیا، فرداً عذاب آ سکتا ہے۔ اب دنیا میں عذاب کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ ہے میدان جہاد، میدان جنگ۔ بدر میں کتنی ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے۔ اس سے بڑی ہزیمت اور اس سے بڑا مقام تعسف کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھیانک شکل تھی عذاب کی۔ جب مر جائیں گے قیامت قائم ہو گئی، اب قبر میں عذاب شروع، قیامت کے دن عذاب، شدید ترین عذاب۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہے، اگر اللہ کا فیصلہ پہلے نہ ہوتا، وہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ آج موجود ہیں یہ کفار، آگے ان کی نسلیں اسلام لائیں گی۔ اگر ان کو ہم اٹھا لیں، عذاب دے دیں، نسل کہاں سے آئے گی؟ ان کو چھوڑ دیا ہم نے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے طائف کے میدان میں کہا تھا، جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اگر کہیں تو اخشبین، ان دو پہاڑوں کے بیچ پوری قوم کو پیس کر رکھ دیں، فرمایا کہ نہیں، اگر یہ اسلام نہیں لا رہے، آگے نسلیں ان کی اسلام لائیں گی، اولادیں ان کی اسلام لائیں گی۔ اللہ کے فیصلے پر حق ہیں۔ اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ ان کی پشت سے پیدا ہونے والے کئی لوگ اسلام لائیں گے، تو اللہ ان کو اٹھا کے فیصلہ کر دیتا اور تباہ و برباد کر دیتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ لوگ شک میں ہیں، ایسا شک جو مریب ہے، بے چین رکھنے والا، یعنی شک میں ہیں اور شک میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کو سکون اور اطمینان نصیب نہیں ہوگا، بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو نیک عمل کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اس کو خود ہوگا، خود کو فائدہ ہوگا۔ عمل صالح، اس کی تفسیر ہم نے کل کر دی تھی۔ عمل صالح دو بنیادوں کا نام ہے، ایک اس عمل کا اخلاص کے ساتھ ہونا، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہونا۔ ایک عمل لاکھ آپ اخلاص سے کریں، اگر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ صالح کبھی ہو ہی نہیں سکتا، چاہے بظاہر اس کو آپ سونے اور چاندی کے خول میں بنا کر پیش کر دیں۔ تو من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کرے گا، جس نے نیک عمل کر لیا تو اپنی ذات کے لیے، اس کا فائدہ خود کو ہوگا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا عمل کرے گا تو اس کی برائی اسی پر ہوگی، اس کے خلاف جائے گی، اس کی بربادی کا پیغام ہوگی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب ظلم کرنے والا بندوں پر۔ اللہ بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں، کسی قسم کا، چھوٹا بڑا کسی قسم کا۔ حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام کو فرمان اللہ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ وہ ذات عدل ہی عدل ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بہت بڑی بشارت ہے یہ، اس کا ہر فیصلہ عدل پر ہے اور فضل پر ہے۔ اللہ ہمیں اپنے عدل اور فضل کا مستحق قرار دے دے، بلکہ فضل کا معاملہ فرما دے اور اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمام اعمال صالح قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل سے ہم اگلے پروگرام سے 23واں پارہ شروع کریں گے، بلکہ سورہ یاسین سے انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔